بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اوورسیز پروڈکشن USA اور شکاگو ڈاؤن ٹاؤن سے میں ہوں جبار میں ہوں. آج ہمارے قسط وار پروگرام درمیانے درجے کی جنت کے منظر کی چوتھی قسط حاضر خدمت ہے. نئے ناظرین کے لیے مختصر پچھلی قسط کا حال کچھ اس طرح عرض ہے کہ ایٹمی جنگ کے نتیجے میں دنیا تباہ ہو چکی ہے اور سب انسان اوپر جا چکے ہیں. بہت تھوڑے ممالک جو بہت دور دراز بر اعظم امریکہ میں تھے یا جو انسان خلائی سفر یا ہوا میں تھے باقی بچے ہیں، جن کی تعداد اندازے کے مطابق 9 کروڑ ہے. یہ ٹوٹل دنیا کی آبادی ہے. زمین پر آج سن 2124 جنوری ہے. زمین پر صرف ایک حکومت اور ایک فوج ہے. فوج حکومت کے ماتحت ہے. میڈیکل سائنس کی ترقی کی وجہ سے انسان کی اوسط عمر 1000 سال ہو چکی ہے. آج کا انسان زمین سے مارس پر ڈیوٹی کرنے جاتا ہے. کمپیوٹر کے پاس ہر انسان کا ڈیٹا ہے جس کی وجہ سے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. دہشت گردی جڑ سے ختم ہو چکی ہے. ہر مذہب کو آزادی ہے مگر کسی کے مذہب یا عقائد سے نفرت قانوناً جرم ہے. اس پر کچھ سیکنڈ کی فلم ملاحظہ فرمائیے. You will have to stop wasting your dollars on unnecessary weapons of mass destruction that are defenseless to you. Instead of polluting the nature, these hefty resources should be utilized for global welfare so that the poor equally have pure water to drink, good education, better health, better shelter, advanced jobs, and basic necessities of life. Global military. This will prevent war casualties and axis waste on advanced weaponry. North America's United States is a living example for its federal law. If every state had its military, there'd be at least 52. That's 52 mass massacres waiting to happen. World will have no borders. Every country will follow state as a whole. Their laws will not contradict from state law. Terrorism will be terminated from its root. Terrorists are backed and hampered by entities that are not affiliated with any religion at all. And due to borders and boundaries, you are vulnerable. For these very reasons, your innocent humans, worshippers in mosques, churches, temples, and synagogues pay the cost at the expense of their life. And we will have you witness how we will bring forth justice. Do you think you have invented machines and serums to regurgitate the truth? But we are such beings that look right through you. آج تم دونوں سمیت بہت سارے لٹیروں کا یوم حساب ہے. اگر تم نے ہمارے حسابی عمل کو اپنی دنیا کے کوٹوں کی طرح سمجھا تو اس زمین پہ رہنے بسنے والوں کے لیے تم دونوں نشان عبرت بن جاؤ گے. اعتراف جرم اس ملک کی معاشی حالت کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوگا. تمہارے پاس 5 منٹ ہے اعتراف جرم کے لیے. میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں بابا. لوہار کے وہ بچے قارون کا خزانہ کیسے کہاں سے آیا؟ بھٹوں میں پیدا ہو کر بھٹوں میں مرنے والوں، اگر اب نہ تم اٹھو گے تو پھر نہ اٹھ سکو گے. انسان جنت میں پہنچ چکے ہیں. اس جنت کے 2 حصے ہیں. ایک حصے میں وہ انسان ہیں جو زمین پر ہونے والے امتحان سے پاس ہو کر آئے ہیں، اور دوسرے میں فیل ہونے والے گناہگار ہیں جو ہزاروں سال کی سزا بھگتنے کے لیے موجود ہیں، اور دوسرے حصے کے انعام یافتگان کو حسرت سے تکتے رہتے ہیں اور اس فرق کو محسوس کر کے دونوں اندھے کی طاقت کے انصاف پر ششدر ہوتے ہیں. آج گناہگاروں کے اس حصے میں 2 نئے انسان حامد میر اور سلیم صافی پہنچے ہیں. یہ دونوں اس باغ میں موجود پھلدار درختوں کے قریب پہنچ کر خوش ہیں. یہاں درخت پھلوں کے بوجھ سے جھکے پڑ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان اور اس حسین پھلوں کے باغ کو دیکھ کر انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ جنت میں پہنچ چکے ہیں. جو ہی حامد میر ہاتھ بڑھا کر آم توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو مولانا فضل الرحمان کی مکروہ ہنسی سنائی دیتی ہے، جو حامد میر سے کہہ رہا ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم سب کو تو بس یہ نیچے گرے ہوئے پھل کھانے ہیں جن میں کیڑے لگے ہوئے ہیں اور گل سڑ چکے ہیں.
درختوں پر لگے پھل تو دوسرے حصے کے انسانوں کے لیے ہیں جو وہاں محلات میں رہتے ہیں، اور وہاں کے مکینوں کی خواہش پر ہر شے چشم زدن میں ان کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے۔ حامد میر مولوی کو قہر آلود نگاہوں سے دیکھتا ہے، جیسے وہ اپنے ٹاک شوز میں ملی بھگت سے اچھے مہمانوں کی بے عزتی کرتا تھا، اور کہتا ہے کہ آپ ہمیں نہ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم پہلے ہی میلوں کا پیدل سفر کر کے اور ذلیل و خوار ہو کر یہاں پہنچے ہیں، اور بھوک سے ہماری جان جا رہی ہے۔ اتنے میں معذور قاضی عیسیٰ جو زمین پر پڑا ہے ایک آہ بھر کے کہتا ہے کہ تمہاری جان نہیں جائے گی، یہاں اب کسی کو موت نہیں آنی۔ اسی اثنا میں حامد میر آم توڑ لیتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے۔ مولوی اور قاضی حیران ہیں، یہ ساری باتیں حرام خور سلیم صافی جو بہت بھوکا ہے بغور سن رہا ہے، اور خوشی سے ہاتھ بڑھا کر سیب توڑنے کی کوشش کرتا ہے، مگر سیب تیزی سے بہت اوپر چلا جاتا ہے، اور پھر یہ آم توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا بھی یہی حال ہے۔ کھسیانہ ہو کر یہ حامد میر سے کہتا ہے کہ میرے لیے تم توڑ دو، اور وہ جو ہی سیب کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو سیب تیزی سے پہلے کی طرح اوپر چلا جاتا ہے، اور اچانک ان کے سامنے سولت مرزا اور سہیل کمانڈو نمودار ہوتے ہیں۔ سلیم صافی کی بیک پر چابک برسنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حامد میر جلدی سے دور دبک کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ نیچے گرے ہوئے پھل تمہارے لیے ہیں، باقی باتیں مولوی تمہیں سمجھا دے گا، اور غائب ہو جاتے ہیں۔ اور اب چاروں افراد جنت کے دوسرے حصے کی کارروائی دیکھ رہے ہیں۔ جنت کے دوسرے حصے کا منظر حاضر خدمت ہے۔ اس حصے میں ایک شخص بہت نفیس اور اعلیٰ لباس میں شان سے چلتا ہوا آتا ہے۔ اس کی چاروں طرف خود بخود روشنی پھیل جاتی ہے، جیسے دنیا میں سینسر لگے بلب جل اٹھتے تھے۔ یہ عرش شریف ہیں۔ ان کے ساتھ ہی حبیب جالب میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا گنگناتے چلے آ رہے ہیں، اور محفل شروع ہو جاتی ہے۔ جنرل ضیاء الحق کہے مار کر ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ اشعار پر اشعار کا نزول ہے۔ دنیا کی ہر فرنچائز بشمول بر صغیر کے ریسٹورانٹ موجود ہیں، اور کھانوں کے دھوئیں اٹھ رہے ہیں جن کی خوشبو جنت کے دوسرے حصے میں بھی جا رہی ہے۔ ویٹر مستعدی سے دوڑتے پھر رہے ہیں۔ بھٹو، جنرل مشرف اور غالب کے سامنے بوتلیں، خشک میوہ جات اور گرم گرم دھوئیں اٹھتے کباب رکھے ہیں۔ نوابزادہ نصر اللہ حقے کے دھوئیں کسی کوئلے سے چلنے والی ریل گاڑی کے انجن کی طرح چھوڑ رہے ہیں۔ محفل اپنے عروج پر ہے۔ گاندھی کی طلب پر اس کی پالتو بکری کا دودھ گلاس میں رکھا ہوا ہے۔ شب کا پچھلا پہر شروع ہو چکا ہے۔ مولانا مودودی اور شاہ احمد نورانی جمائیوں پر جمائیاں لے رہے ہیں۔ ادھر علامہ اقبال بھی سوتے جاگتے محفل کا حصہ ہیں۔ اختتام پر افتخار افتی کل کراچی یونیورسٹی کی طلبہ یونین کے زیر اہتمام ایک کانفرنس بعنوان ضمیر کانفرنس کا اعلان کر رہے ہیں، جو اس تقریب کے آرگنائزر ہیں، جس کی صدارت عرش شریف کریں گے۔ اس کانفرنس میں آج سے 100 سال پہلے سن 1900 سے 2024 تک کی سیاسی، مذہبی، سماجی اور عسکری شخصیات کی ارواح کو حاضر کیا جائے گا، جہاں یہ طلبہ ان سے سوالات کر سکیں گے۔ جج صاحبان کی 5 رکنی کمیٹی ہر کیس کی سماعت کرے گی۔ آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے تشریف لا کر کانفرنس کی عزت افزائی فرمائیں، اور اگر کسی موقع پر آپ مناسب سمجھیں تو اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ یار باقی صحبت زندہ۔ امریکہ و پاکستان زندہ باد۔